میرے ابو کہتے ہیں پردیس بوتل کے جن کی طرح ہوتا ہے، کبھی بھی کسی کی خوشیوں کی خاطر بوتل کا جن مت بننا، کیونکہ بوتل کا جن نہ اپنی زندگی جی پاتا ہے اور نہ ہی پردیسی۔ بوتل کا جن بوتل کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور پردیسی پردیس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے پردیس میں 20 سال کاٹ دیے، اور ان کا نام ہے لطیف صاحب۔ لطیف صاحب قطر میں تھے اور وہاں پہ ایک شپنگ کمپنی میں ٹیکنیشین تھے، اچھے پیسے کماتے تھے۔ اپنی بیوی زبیدہ کو فون پہ کہتے ہیں، زبیدہ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی، میں سوچتا ہوں کہ اس بار پکا پکا آ جاؤں۔ جب زبیدہ فون پہ بات سن رہی ہے، زبیدہ کے تینوں بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ ماں کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ اپنی فرمائشیں بتانے لگے تھے، ابا کو یہ سامان بتائیں گے۔ جب ان کی ماں نے بتایا کہ آپ کے ابو اس بار پکے پکے آ رہے ہیں، واپس نہیں جائیں گے، یہ سن کے تینوں بیٹوں کا منہ بن گیا۔ کہتے ہیں ماں، ابا کا دماغ چل گیا، یہاں پہ آ کے کیا کریں گے؟ یہاں سے لوگ پردیش جانے کی ترس رہے ہیں، اتنے پیسے لگا کے وہ ڈنکیاں لگا کے باہر جا رہے ہیں، ابا کے چلتی چلاتی نوکری ہے، اس کو لات مار کے یہاں پہ آ کے کون سے وہ سرخاب کے پر اکھاڑ لیں گے؟ ابا کو سمجھاؤ، ابا کا دماغ چل گیا۔ وہ ایک بڑا بھائی کہتا ہے، میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا تھا، اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، اب رہ گیا بزنس رستے میں۔ اسے درمیان والا بیٹا کہتا ہے، جو سامنے کوٹھی بن رہی ہے نا، میں کب سے سوچ رہا تھا انہوں نے بنا کے سیل کرنی ہے، یہ کوٹھی میں خرید لوں گا۔ سب سے چھوٹا بیٹا کہتا ہے، میں نے سپورٹس کار دیکھ رکھی تھی، اسے بات بھی کر رکھی تھی، پر ابا کو پتہ نہیں کون سی جلدی ہے، ابھی آ رہے ہیں۔ ماں حیران پریشان بیٹوں کے بدلے ہوئے رویے دیکھ کے۔ ماں خاموش رہی۔ آخر چند دن بعد لطیف صاحب فون کرتے ہیں اپنی بیوی کو، آج صبح کی فلائٹ ہے میری۔ جب لطیف صاحب ایئرپورٹ پہ آتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں بڑے سہانے خواب تھے۔ وہ سوچ رہے تھے، میرے پوتے پوتیاں آئیں گے، میرے بچے آئیں گے، بیوی آئے گی، پتہ نہیں میرا کس طرح استقبال کریں گے، میری 20 سال کی محنت رنگ لائے گی۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ باہر آتے ہیں تو دور دور تک انہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ بڑے پریشان، مجھ کو گھر والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دور ان کی بیوی زبیدہ کھڑی ہے۔ وہ سوچتے ہیں، بچے کہاں ہیں میرے؟ نہ پوتے پوتی ہیں، نہ بہو ہیں، نہ بیٹے ہیں۔ وہ جب زبیدہ کے پاس آیا، زبیدہ نے ان کا استقبال کیا، ان کے لیے بکے لائی تھی، بکے پکڑا دیا۔ وہ کہتے ہیں، لطیف صاحب کہ بھائی بیٹے کدھر ہیں، بہو کدھر ہیں، پوتے پوتیاں کدھر ہیں؟ زبیدہ کہتی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے ورکنگ ڈے ہے، سب اپنے اپنی نوکریوں پہ گئے ہیں۔ تو باپ کہتا ہے کہ اتنا بھی ٹائم نہیں تھا تو بہو تو آ جاتی نا، چھوڑیں آپ آ جائیں آگ۔ لطیف صاحب پریشان۔ تو جب پریشانی تب بڑھی، آگے دیکھتی ہیں سامان رکشے میں رکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، گھر میں دو دو گاڑیاں ہونے کے باوجود تم رکشہ لے کے کیوں آئی ہو؟ کہتے ہیں، نزدیک تو جانا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کے جو بیٹے ہیں وہ نوکری کرتے ہیں، اب لوکل جاتے ہیں اچھے لگتے ہیں، ساتھ ہمارا گھر ہے، زیادہ دور تو ہے نہیں ہے، رکشے میں چلے جائیں گے، بیٹھے آپ، زیادہ مت سوچیں۔ لطیف صاحب سمجھ گئے کہ میرے آنے کی خوشی کسی کو نہیں ہوئی، لیکن شاید وہ سوچتے ہیں مجبور ہوں گے، بچوں کی ڈیوٹی ہے، نوکری پرائیویٹ ہے، یہ سوچ کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچے تو سوچتے گھر میں استقبال ہوگا۔ وہ گھر میں دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی بیوی زبیدہ سے کہتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے، آپ کو بتایا نا، بچے اسکول گئے ہیں، بیٹے آپ کی نوکریوں پہ گئے ہیں، تو بہو بہت تھکی آ رہی ہے، اپنا آرام کر رہی ہیں۔ لطیف صاحب کہتے ہیں، ان کو اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی ان کے پاس کہ آ کے سلام ہی کر لیں۔ آپ چھوڑیں، آپ تھکے آ رہے آئے ہیں، فریش ہو جائیں، آرام کریں، پھر جب بچے آ جائیں گے بیٹھ کے گپ شپ کریں گے۔ لطیف صاحب پریشانی میں آ گئے، فریش ہوتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، جو ہی بستر پہ لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ان کی آنکھ کھلتی ہے بچوں کے شور سے۔ وہ سوچتے ہیں، بچے پوتے پوتیاں آ گئے ہیں، بیٹے آ گئے ہیں، اب میں جا کے ملتا ہوں، خوشی سے گلے لگائیں گے مجھ کو۔ لطیف صاحب جو ہی دبے پاؤں نیچے آئے تو بچے کھیل رہے تھے، بیٹے کوئی لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا تھا، کوئی موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا، کوئی ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بڑے بیٹے نے نہ سلام نہ دعا، ابا آپ نے بات نہیں نہ مانی، بہت ضدی ہو آپ، آ گئے نا۔ باپ حیران، نہ سلام نہ دعا، ابا جی سے ابا کا سفر اتنی جلدی طے ہو گیا۔ باقی بیٹے بھی دور سے ہی سلام، بہو نے بھی دور سے سلام کر دیا، کوئی پاس نہیں آیا، کوئی گلے نہیں لگایا، کوئی ہاتھ نہیں ملا۔ لطیف صاحب کا دل بیٹھ سا گیا۔
کہ میں نے آ کے غلطی تو نہیں کہیں کر دی۔ اتنے میں بہو نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا۔ جو ہی لطیف صاحب ٹیبل کی مین کرسی پہ بیٹھنے لگے ہیں تو بڑی بہو نے روک دیا، آپ یہاں مت بیٹھیں، یہاں آصف بیٹھیں گے۔ تو جب وہ نہ بیٹھے لطیف صاحب تو کوئی کرسی خالی نہیں تھی، وہ بڑے پریشان۔ اتنے میں ان کی بیوی کہتی ہے آپ میری کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ وہ سب اتنے میں سب بچوں نے ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا، جیسے کوئی باپ نہ ہوا اچھوت ہو گیا۔ زبیدہ بات بھانپ گئی اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے آپ کمرے میں چلیں، میں کھانا وہیں لے کے آتی ہوں۔ اپنے شوہر کو لے کے کمرے میں آ گئی۔ جب کمرے میں لے کے آئی ہے تو شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کے میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، میں اس کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا؟ پہلے میں جب آتا تھا کتنا ویلکم کرتے تھے، اس کرسی پہ میں ہی بیٹھتا تھا۔ وہ کہتی ہے پہلے کی بات اور اب کی بات میں بہت فرق ہے، پہلے آپ چھٹی آتے تھے، اب آپ پکے پکے آ گئے۔ لطیف صاحب بڑے پریشان ہوئے۔ اب میاں بھی باتیں کرتے کرتے ٹائم ہو گیا۔ ان کی بیوی کہتی ہے رکو میں کھانا لے کے آتی ہوں، آپ نے جب آئے تھے جب بھی کچھ نہیں کھایا۔ جب زبیدہ ان کی بیوی نیچے آتی ہے دیکھتی کیا ہے کہ بہو برتن سمیٹ رہی ہے، تو کہتی ہے بہو اپنے ابو کے لیے ذرا کھانا ڈال دو۔ کہتی ہے ماں جی کھانا تو بچا ہی نہیں ہے، سال اتنے مزے کا تھا، بچوں نے سارا چٹ کر دیا، روٹی بھی نہیں بچی، چاول بھی نہیں بچے، کچھ نہیں بچا۔ اب تو زبیدہ پریشان کہ میں نے جا کے اپنے شوہر سے کہا کہ کھانا ختم ہو گیا تو کیا وہ سوچیں گے۔ بڑی مشکل سے دبے پاؤں کمرے تک آتی ہے۔ کمرے میں جب شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی خالی ہاتھ آئی ہے، کھانا لے کے نہیں آئی، وہ کہتی ہے ہم باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ بچوں نے سارا کھانا کھا لیا، کھانا نہیں بچا۔ بھوک تو مجھ کو بھی لگ رہی ہے اور بھوک آپ کو بھی لگ رہی ہے، آپ یہاں 2 گلی چھوڑ کے ایک ہوٹل ہے وہاں سے کھانا لے آئیں، پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ لطیف صاحب نا بڑے مایوس ہو کے اترتے ہیں گھر سے، جاتے ہیں ہوٹل پہ، وہاں پہ دال اور روٹیاں لے کے آتے ہیں۔ روٹیاں کیا تھی، ربڑ تھی بالکل، وہ چبائے نہیں جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی روٹی لطیف صاحب نے اور ان کی بیوی نے کھائی ہے۔ اب لطیف صاحب جب نا بڑے پریشان کہ میں اگلے دن بچوں سے بات کروں گا، اگلے دن بچوں کے پاس آ کے بیٹھے تو کہتے ہیں بیٹا میں نے 20 سال تم کو پال پوس کے جوان کرنے میں بہت محنت کی ہے، بہت پیسے بھیجے ہیں، پر تم لوگ مجھ سے اس طرح باتیں کر رہے ہو جب میں اجنبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابا تو نے آ کے یہ کہاں کیا کرنا ہے، یہاں پہ آ کے جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پلان بنایا تھا اپنے بزنس کا، آپ نے یہاں پہ آ کے سارا چکنا چور پلان کر دیا۔ درمیان والا بیٹا کہتا ہے کہ سامنے کوٹھی بن رہی ہے، تو میں سوچتا تھا کوٹھی کمپلیٹ ہوگی تو میں خریدوں گا، انہوں نے بیچنی ہے کوٹھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا کہتا ہے میں نے گاڑی خریدنی اسپورٹس کار، اور آپ اچھے بندے ہیں، آپ کو تو اپنی پڑی ہے، یہاں پہ آ کے چرپائی توڑنے کے لیے آگے ہیں، کچھ تو خیال کرتے ہیں ہمارے بارے میں۔ لطیف صاحب بڑے پریشان اٹھ کے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آئے ہیں، اپنی کمپنی کا، اس کی جو کمپنی تھی ایک گورے کی کمپنی تھی، اس کو فون کیا تو گورا ہنستا ہے کیوں بھائی آگے لطیف صاحب ہو گئی آپ کی تسلی، کتنا منع کیا تھا میں نے۔ وہ کہتا ہے مجھ کو چاہے تنخواہ کم کر دینا، مجھ کو بلا لو۔ گورے نے کہا فکر نہ کرو، تم بس میں تمہاری ٹکٹ بھیجتا ہوں، اسی ہفتے تمہاری فلائٹ کر دیتا ہوں۔ لطیف صاحب نے بڑی مشکل 2-3 دن کاٹے ہیں۔ جب گورے نے ٹکٹ بھیجی ہے، لطیف صاحب بیگ اپنا تیار کر رہے ہیں، سامان رکھ رہے ہیں، اور گھر میں سے جب بیگ لے کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے یہ بیگ لے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں کسی کو گھر میں میری ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بچوں نے دیکھا کہ باپ کا بیگ لے کے باہر جا رہی ہے تو وہی بیگ ہے، تو کہتے ہیں ابا آپ سرپرائز دینا چاہتے تھے، آپ واپس جا رہے ہیں۔ آئی لو یو ابو، آئی لو یو، آپ کتنے اچھے ہیں ابا جان، ابا جان، مجھے پہلے پتا تھا آپ ہمیں چیک کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ گریٹ ہیں۔ باپ کے چہرے پہ نا عجیب سی مسکراہٹ آتی ہے، ابا سے ابا جان بہت جلدی ہو گیا، اور کہتے ہیں لگتا ہے اب میرا خواب پورا ہو جائے گا، میں کاروبار کروں گا۔ دوسرا بھائی کہتا ہے میں گھر خریدوں گا، تیسرا بھائی کہتا ہے میں کار خریدوں گا۔ لطیف صاحب وہاں سے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں قطر میں۔ قطر پہنچنے کے بعد وہ کبھی بھی دن کو فون نہ کرتے، سوچتے کہ جب سب سو گئے ہوں گے فجر کے ٹائم فون کرتے، صرف بیوی سے بات کرتے اور گھر میں کسی سے بات نہ کرتے۔ ایسے کرتے کرتے 6 ماہ ہو گئے، نہ کوئی پیسے آئے نہ کوئی بچوں سے بات ہوئی۔ بچے حیران پریشان،
اپنی ماں سے کہتے ہیں ابا باہر ہی گیا ہے، کہیں کراچی جا کے تو نہیں بیٹھ گیا، نہ کوئی فون نہ خبر، کہیں ابا کی جاب تو نہیں چلی گئی؟ تو ابا نہ پیسے بھیجتے ہیں، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے میری بات ہوئی ہے۔ اور ادھر جو لطیف صاحب تھے، کچھ سیونگ پہلے کر رکھی تھی، کچھ سیونگ اب کر رہے تھے، پیسے جوڑتے گئے جوڑتے گئے جوڑتے گئے۔ اتنے میں سامنے جو مکان تھا، جو کوٹھی بن رہی تھی، جو درمیان والا بیٹا نا وہ کہتا ہے یار کوٹھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اتنی پیاری لگ رہی ہے نا، اور بڑی لائٹنگ ہو رہی ہے، اور نا اس کے جو باہر لگا تھا نا بورڈ فار سیل کا، وہ بھی اتر گیا ہے، لگتا ہے کوٹھی بک گئی ہے۔ اور میں اسی انتظار میں تھا، ابا پیسے بھیجیں گے تو کوٹھی خریدوں گا، ابا کا تو ہماری خیال ہی نہیں ہے۔ تو اتنے میں اس گھر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تمبو کناتے لگ رہے ہیں اور بڑا وہاں پہ سیٹنگ ہو رہی ہے۔ محلے کی ایک عورت آتی ہے، اور آ کے جب وہ گھر میں آتی ہے تو اس کی بڑی بہو کہتی ہے کہ خیریت ہے، کس سے ملنے آئی ہیں؟ کہتے ملنے تو نہیں آئی، میں زبیدہ سے پوچھنے آئی تھی، جو گھر میں پرانا سامان ہے اگر تم کو نہیں چاہیے تو مجھ کو دے دو۔ کہتے ہیں کیا مطلب ہے پرانا سامان؟ کہتا ہے زبیدہ نے نیا گھر لیا ہے نا، جو سامنے کوٹھی ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہے نا، تو اس کے پاس پرانا سامان ہے تھوڑا اس کے روم میں۔ کہتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کی جو امی ہے اس نے سامنے کوٹھی خریدی ہے۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں گھر پہ ہے کہ نہیں ہے۔ بڑا بیٹا بھاگا بھاگا جاتا ہے، دیکھتا ہے ماں کے کمرے میں ماں نہیں ہے اور ماں کا ضروری سامان بھی نہیں ہے۔ وہ سارے بھائی خوش ہوتے ہیں، واہ دیکھا امی ابو نے ہمیں سرپرائز دیا ہے، چلو بھائی ہم نئے گھر میں جائیں گے۔ سارے تیار شیار اچھے کپڑے پہن کے وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں وہاں پہ بیٹھی ہے اور محلے دار سب آئے ہوئے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں اور اچھے اچھے وہاں پہ بہترین کھانے بن رہے ہیں، اور اس گھر کے اندر اتنا فینسی سامان ہے نا، بچے دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آپ نے بتایا نہیں ہے، آپ سرپرائز دے رہی ہو۔ کہتے بیٹا سرپرائز کس بات کا؟ کہتا ہم اس گھر میں آئیں گے، اس میں رہیں گے۔ کہتا آپ جیسے باقی لوگ آتے ہیں نا مہمان کھانا کھانے کے لیے، آپ بھی کھانا کھائیں اور آپ جائیں، یہ گھر میرا اور ان کا ہے۔ کہتا کن کا؟ اتنے میں اشارہ کرتی ہے، دیکھتا ہے کہ ان کا باپ سوٹڈ بوٹڈ، ان کے ساتھ دو چار بندے، وہ ایسے گھر میں انٹر ہوتے ہیں کوئی ڈون انٹر ہوتا ہے۔ وہ بچے دیکھ کے حیران پران کہ ہمارے باپ کی پرسنالٹی چینج ہو گئی ہے۔ وہ آ کے جب باپ سے گلے ملتے ہیں تو ابو جی ہمیں پہلے ہی پتا تھا آپ یہ گھر خریدیں گے۔ باپ کہتا خریدوں گا ضرور، باقی لوگوں کی طرح اس گھر میں آئے ہو کھانا کھا کے جانا، باقی سوچو مت کہ اس گھر میں تمہاری کچھ جگہ ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا یہاں پہ 2-3 ہفتے رہ کے تم لوگوں نے جو میرے ساتھ بیہیویئر کیا تھا۔ لو جی بچے وہاں پہ شرمندہ، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، اور اب نا وہاں پہ کھانا پینا کھا کے گھر آ گئے، اور گھر پہ آ کے نا اپنی بیوی سے لڑتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اور ایسے دن گزرتے رہے، اور ایک آہستہ 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 جو باپ کی کمائی پہ جی رہے تھے، خرچے بڑے تھے ان کے، اب خرچے کم نہ ہوں، مہنگائی زیادہ تھی، گھر میں ان کی نوبت یہ آ گئی کہ دال روٹی تک آ گئی۔ اب وہ بڑے پریشان کہ کھانا کھائیں تو کھانا کھائیں کہاں سے۔ اسی دن ایک بچہ دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، جب دروازہ کھولتی ہے بڑی بہو تو دیکھتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں بڑی سی تھال ہے۔ وہ کہتی ہے وہ سامنے والی آنٹی نے دیا ہے۔ وہ دیکھتی ہے تو ماں جی نے دیا ہے، بڑی خوش ہوتی ہے کہ ماں جی کا دل نرم ہو گیا، سب لے کے سامنے لے کے جاتی ہے کھانا، سب کھانا کھاتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتا لگتا ہے ماں جی کا دل نرم ہو گیا، چلو امی سے مل کے آئیں گے۔ ادھر ماں جی کے پاس جب بچے جاتے ہیں نا، جاتی ماں کے پاؤں پکڑ دیتے ہیں، امی جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے تھے، ہم بھول جو بھی ہے، بچے ہیں آپ کے، غلطی ہو جاتی ہے، مائیں تو معاف کر دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر زبیدہ کے جو ان سے نا ان کی جو ماں ہے اس نے نخرے دکھائے، لیکن اس کا ماں ہے، ماں کا دل جو ہوتا ہے نرم ہوتا ہے، وہ نرم پڑ گیا۔ اتنی دیر میں ان کو اس کا شوہر آ گیا، وہ کہتا ہے زبیدہ تمہیں منع کیا تھا نا، یہ اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ کہتی ہے بس کریں آپ، بہت ہو گیا، اور کتنا امتحان لیں گے میرے بچوں کا، دیکھیں سوکھے کانٹا ہو گیا ہے، کتنی بری حالت ہو گئی ہے، اگر اتنا بڑا گھر ہے، آپ نے فیکٹری بھی شروع کی ہے، وہ کون سنبھالے گا؟ گھر اور فیکٹری یہی سنبھالیں گے نا۔ اب چھوڑے غصہ تھوک دے۔ بچے باپ کے پاؤں لپٹ گئے، اور دیکھتے دیکھتے نا باپ نے بھی گلے لگا لیا۔ اب تو بچے کہتے ہیں
ابا جی ہمیں معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی کوئی نہیں ہوگی۔ آپ بتائیں، سنا کاروبار شروع کیا ہے، میں اکاؤنٹس میں بہت اچھا ماہر ہوں، اکاؤنٹ تو میرے انڈر دے دیں۔ ایک نے کوئی کام پکڑ لیا، ایک نے کوئی کام پکڑ لیا، تینوں نے جو باپ نے فیکٹری بنائی تھی شروع کر لی۔ باپ پھر بھول گیا کہ یہی بچے ہیں، اور فیکٹری شروع کرنے کے تو چل رہی تھی اچھی بہترین، جب سے بچے جا رہے ہیں فیکٹری میں پھر وہی حال ہو گیا، گھپلے۔ اسی گھپلے کے چلتے چلتے لطیف صاحب پریشان رہتے کہ کبھی فیکٹری میں ایسا مسئلہ نہیں ہوا، گھپلے کہاں ہو رہے ہیں۔ اور ایک دن کو جب معلوم پڑا گھپلے کے بارے میں، تو اس دن ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جب ہارٹ اٹیک آیا تو فون کیا وہاں سے ورکر نے کہ لطیف صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا، ہم لے کے ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اس دن زبیدہ نے جو تھی نا، دوبارہ ایک بار نا ایسے لگتا ہے بیوہ ہونے والی ہے، بڑی پریشان، بچوں سے کہتی ہے، بچوں کو جگاتی ہے، بچے اپنے میرے کمرے میں سو رہے تھے، تینوں لڑکے کہتے ہیں فکر مت کریں ماں جی ہم جا رہے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہی دیکھتے ہیں واپس آ رہے ہیں ہنستے مسکراتے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کے باپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، پوچھتی ہے بچوں جلدی آ گئے؟ کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے باپ کو نا کچھ دن لگیں گے، اب ہم کو وہاں بیٹھا نہیں جاتا بینچ پہ، اور نہ وہاں کوئی بستر ہے، تو ابا ٹھیک ہو جائیں گے، فکر مت کریں۔ وہ کہتی ہے کیسے بچے ہو تم لوگ؟ وہ کہتی ہے ماں جی آپ بھی ایسے پریشان ہو چھوٹی چھوٹی بات پہ، عام سی بات ہے۔ زبیدہ نے سوچا ٹھیک ہے۔ زبیدہ پھر صبح کہتی ہے بچوں سے کہ مجھے لے چلو۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے، جو درمیان والا بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے۔ تو زبیدہ یہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے ملنے جا رہے ہو؟ کہتے نہیں باپ سے نہیں ملنے جا رہا، تو آپ کی بہو کی دل کر رہا تھا آئس کریم کھانے کو، ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے تمہارا باپ بھی مار ہے، تم کو گھومنے پھرنے کی بات پڑی ہے۔ وہ کہتا ہے بوڑھا ہے اور کتنا جیے گا، مرنا سب نہیں ہے، آج تو کل ابے نہیں مرنا ہے، آپ ایسے پریشان ہوتی ہو۔ زبیدہ اس دن سن کے حیران ہو گئی کہ دوبارہ سے وہی ٹون، ابا جان سے ابا پہ آ گئے ہیں۔ اور باقی بھائیوں سے کہا، بیٹوں سے کہا مجھ کو لے جاؤ، سب نے کہا میں کام ہے، میں تھکا ہوں، میری نیند نہیں پوری ہوئی، میں آفس جا رہا ہوں، آفس کون سنبھالے گا۔ ماں بڑی پریشان، تو نوکر کے ساتھ جاتی ہے ہاسپٹل میں، وہاں بیٹھی ہے، اتنی دیر میں بڑا بیٹا ایک وکیل لے کے آتا ہے، اور وکیل سے کہتا ہے بھائی جلدی آ جاؤ وکیل صاحب، ڈاکٹر نے کہا وقت تھوڑا ہے، ابا جب تو نے جانا ہے یہ پیپر پہ سائن کر دے، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہم جھگڑا کریں۔ ایک کہتا ہے جو کوٹھی ہے میری ہے، ایک کہتا ہے کاروبار میرا ہے، ایک کہتا ہے بینک بیلنس میرا ہے، سب نے تقسیم کیا، ابا سے کہتے ہیں سائن کر دو۔ وہ پھر جو لطیف صاحب کو آنکھیں کھلی کہ اصل چور تو آستین کے میرے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ کہتا ہے اشارے کرتے ہیں اپنی بیوی سے، ان کو بولو نکل جائیں سے، اشارہ کرتا ہے، بچے نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کل میرا وکیل خود آئے گا، وہ میں اس کو تقسیم کر دیا ہے، بتا دیا ہے، تم پریشان مت ہو۔ بچے خوش ہوتے ہیں کہ شاید ابا نے پہلے تقسیم کر دیا ہے۔ اگلی صبح وکیل آتا ہے، جو وکیل آتا ہے تو تینوں بیٹے کہتے ہیں وکیل صاحب جلدی بتاؤ باپ نے جائیداد کیسے تقسیم کی ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ آپ کے باپ کو جب ہارٹ اٹیک آیا تھا نا بہت پریشان تھے، اس نے مجھ کو بلایا تھا کہ کاروبار میں گھپلا ہو رہا ہے، اور آپ جو درمیان والا بیٹا نا اس پہ شک ہے کہ اس نے کاروبار میں گھپلا کیا، اور تینوں نے مل کیا ہے۔ آپ کے باپ نے جتنی بھی جائیداد ہے، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، سب آپ کی ماں کے نام پہ کر دیا ہے۔ آپ کے نام ماں کو یہ اتھارٹی ہے، چاہے آپ کو دے چاہے آپ کو نہ دے۔ اور رہی بات آپ کے پرانے گھر کی، جو گھر کے سامنے تھا وہ سیل کر دیا ہے۔ اور بچے حیران پریشان کہ اب تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو پیسے وہاں پہ گھپلا ہوا ہے اس کے باپ نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ آپ تینوں کو کیمرے میں ایک فوٹو ہمارے پاس ہے، لہٰذا بہتر ہوگی کہ آپ آئندہ نہ تو فیکٹری آئیں گے اور نہ اس گھر میں آئیں گے۔ اگر آپ فیکٹری یا گھر آئے تو جو ہمارے پاس فوٹیج ہے نا اس کو ہم پولیس میں دے دیں گے، آپ کو پولیس اریسٹ کر لے گی۔ اب بچے ماں کے پاؤں پکڑ کے باپ کے پاس آ کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ باپ نے کہا آستین کے ساتھ پہلے ایک بار معاف کر دیا تمہاری ماں کہنے پہ، آئندہ معاف نہیں کروں گا، نکل جاؤ میری آنکھوں سے۔ اس کہانی کو سنانے کا مطلب آپ کو ڈرانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ بچوں کو نوالا دو سونے کا، پر نظر رکھو شیر جیسی۔ اگر بات اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا، اور اچھے اچھے کمنٹ کرنا۔ اللہ